الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وشفيعنا ونبينا وكريمنا وطبيبنا وخطيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضون ويقولون سحر مستطر صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحابه وأزواجه وبناته وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا برادران اسلام، معزز سامعین حضرات، آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اس سورت کا نام بھی اللہ نے سورت قمر رکھا ہے۔ قمر کے معنی ہیں چاند کے، عربی میں قمر کہا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آ کر کہنے لگے اگر واقعی آپ نبی ہیں کہہ دو الحمدللہ نبی تھے، نبی ہیں، تو کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جس طرح پہلے انبیاء علیہ السلام دکھایا کرتے تھے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، ہاتھ میں عصا پکڑا ہوا تھا، لاٹھی پکڑی ہوئی، جب اللہ نے نبوت عطا فرمائی کوہ طور پر تو فوراً اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جو تیرے ہاتھ میں عصا ہے، لکڑی ہے، بیت ہے، اس کو ذرا زمین پر پھینک دو۔
جو ہی وہ پھینکا گیا ڈالا گیا تو ایک بہت بڑا ازدحام اژدہا بہت بڑا سانپ کی شکل اختیار کر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی وجہ سے پیچھے ہونے لگے تو اللہ نے فرمایا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، ڈرو نہیں، اس کو اپنے ہاتھ میں دوبارہ پکڑو۔ ماشاءاللہ، دوبارہ ہاتھ میں پکڑو اس کو، یہ اپنی حال پر آ جائے گا۔ اب اتنے بڑے اژدہا کو پکڑنا اللہ کا حکم تھا، حکم کی تعمیل میں آگے بڑھے جی۔ قدرتی بات ہے، دل میں خوف تو آتا ہے جی، ڈر تو پیدا ہوتا ہے، اتنی بڑی بلا ہے، کیسے قریب جاؤں؟ لیکن اللہ کے حکم کی تعمیل کر فوراً ہاتھ یوں ڈالا، ہاتھ ڈالا، وہ آسا بن گیا، لکڑی بن گئی۔ فرمایا اپنا ہاتھ بغل میں رکھو جی، جو ہی رکھا فرمایا آپ نکالو، جو ہی نکالا تو انتہائی چمکدار، جس طرح سورج کی چمک ہو، ہاتھ میں چمک آ گئی جی۔ فرمایا یہ 2 معجزے میں نے دے دیے، اب فرعون کے پاس جاؤ۔ بہرحال میں بات کر رہا تھا کہ انہوں نے سوال کیا، مشرکین مکہ نے، باقی انبیاء علیہ السلام معجزے دکھایا کرتے تھے، آپ نبی ہیں تو معجزہ دکھائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معجزہ اللہ نے یہ دیا کہ کوڑ کی بیماری کا کوئی شخص آتا جو لا علاج ہوتا، لا علاج، آپ یوں ہاتھ رکھتے اللہ شفا عطا فرماتے۔ مادر رات نبی نہ آتا، باقی نبی ہیں جی، میری آنکھیں تو ٹھیک کر دیں، ہاتھ رکھتے بینائی آ جاتی۔ اللہ، قبر میں سویا ہوا ہے، پتہ نہیں کتنے 100 سال ہو گئے، نبی ہیں تو اس کو اٹھا دو، تو قبر پر کھڑے ہو کر قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قبر پھٹ جاتی اور وہ میت جو فوت ہو چکا تھا وہ زندہ ہو کر بہر آ گیا، لبیک لبیک یا نبی اللہ، لبیک یا نبی اللہ۔ حکم کی تعمیل کرتی، حکم کی تعمیل کی۔ یہاں ایک مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ جو کہتے ہیں یہ قبر مراد بھی نہیں، اس قبر میں کچھ نہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو اسی قبر پر کھڑے ہوئے تھے نا، اسی قبر پر اعلان فرما رہے تھے نا قم باذن اللہ۔ وہ کہتے کچھ نہیں، سنتا نہیں ہے۔ جب وہ سنتا نہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس کو فرما رہے ہیں کہ قم کھڑا ہو جا؟ سنتا تو ہے نہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ من مٹی پڑی ہے اوپر، مٹیوں کے اندر پڑا ہوا ہے، قبر کے اندر پڑا ہوا ہے، کئی 100 سال گزر گئے، قم باذن اللہ، کھڑا ہو جا۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہی وہ کھڑا ہو، سن رہا تھا نا تو کھڑا ہوا، سن رہا تھا۔ اب قبر میں زندگی نہیں، کچھ بھی نہیں، نہ دیکھ بھال ہے نہ سننا ہے، تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اللہ نے یہ معجزہ دیا، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، مذاق بن جائے گا، ہے تو کچھ نہیں، لیکن اللہ نے دکھایا ہے، سن رہا ہے، اس لیے وہ حکم کی تعمیل میں کھڑا ہو گیا ہے، کھڑا ہو گیا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ نے معجزے عطا فرمائے، جتنا بھاری لوہا آیا کرتا، جس طرح ہمارے جو آج کل لوہے جو بیچتے ہیں، گارڈر جو ہیں اتنے بھاری، یوں ہاتھ کے ساتھ یوں کر لیتے تھے، لوہے کو ٹیڑھا کر لیتے تھے، مضبوط لوہے کو، یہاں تک کہ اگر پتھر والا لوہا ہے، پتھر والا موٹا موٹا لوہا، آپ ہاتھ لگاتے تھے اس کو ٹکڑے کر دیتے تھے، لوہے کو ٹکڑے کر دیتے تھے۔ یہ معجزہ تھا۔ ٹیڑھا کرنا ہے اس لوہے کو، ٹیڑھا کر دے، سیدھا کرنا، سیدھا کر دیتے، ہاتھ سے آنکھ میں نہیں ڈالتے تھے،
اوپر کدال نہیں ماری جاتی تھی ہاتھ سے. اور سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے بڑی بہت بادشاہت دی تھی، بہت بڑی بادشاہت دی تھی. جنات بھی تابع، ہوا بھی تابع، سمندر بھی، دریا بھی تابع، ہوا بھی، انسان بھی تابع. بہرحال میں عرض کر رہا تھا، مشرکین مکہ نے کہا آپ نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو کوئی معجزہ دکھائیں، جو جس طرح انبیاء علیہ السلام پہلے دکھا گئے ہیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ آپ نبی ہیں. لیکن یہ بھی آپ دل میں رکھیں، لوگ دیر سے آتے ہیں، یہ ایک نکتہ ہے، ہر نبی کو معجزہ زمین کے اوپر دیا، اوپر، لیکن اللہ نے اپنے نبی محمد رسول اللہ کا معجزہ آسمانوں کے اوپر بھی دیا ہے. آسمانوں کے اوپر بھی دیا ہے. آ گئے آپ نبی ہیں جی، کوئی نشانی بتا دیجیے. فرمایا ٹھیک ہے، چاند کو دیکھو، 14 کا چاند تھا، 14ویں کی رات تھی. اللہ آپ مینا کے علاقے میں تھے، مینا کے مکہ مکرمہ میں. ادھر بھی پہاڑ ہے، ادھر بھی پہاڑ ہے، جو حجاج دیکھ کر آئے ہیں، بڑے بڑے پہاڑ ہیں، سگلاخ پہاڑ. آپ نے چاند کی طرف دیکھو جی، دیکھا چاند کی طرف. تقریباً یہ 100 150 یہ مشرک جمع تھے، باقی بدبخت بھی سارے مشرک. تو آپ نے چاند کی طرف یوں اشارہ کیا، اقتربت الساعة وانشق القمر. اللہ، یوں اشارہ کیا، یوں اشارہ کرنا تھا. چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، ایک ٹکڑا ایک پہاڑ کی طرف چلا گیا، دوسرا ٹکڑا دوسرے پہاڑ کی طرف چلا گیا. اب یہ دیکھ بھی رہے تھے، رونے بھی لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنے کپڑوں سے آنسو بھی صاف کر رہے ہیں، اور اللہ کے نبی مسکرا رہے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ. کافی دیر تک دنیا دیکھ لے. مکہ کے لوگ یہاں تک مکہ پہنچ گئے، چاند ٹکڑے ہو گئے نبی کے حکم پر، نبی کے حکم پر. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. اللہ کیا کہنے لگے؟ جو ازلی بدبخت تھے، ازلی بدبخت تھے، جن کے نصیب میں ایمان نہیں تھا. نشانیاں دیکھ رہے ہیں، اللہ اعلان دیکھا. یقولوا سحر مستمر، یہ تو ایسا جادو ہے جو آسمانوں پر چل دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو بڑا جادوگر ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک. لیکن جن کی قسمت میں ایمان تھا وہ خاموش رہے. بعد میں جب ایمان لائے تو بتایا، یا رسول اللہ، ہم آپ کا وہ معجزہ دیکھ کر ہمارے دلوں میں ایمان آ گیا تھا. اللہ، لیکن اقرار نہیں کیا تھا، ڈر کی وجہ سے اقرار نہیں کیا تھا. اسی طرح یہ تو چاند کا ہے، اللہ آسمانوں پر بات، لیکن آسمان والی بات بعد میں کروں گا، مجھے یاد دلانا جی. سورج کی بات بھی کروں گا، سورج کی بات، وہ بھی تو آسمانوں پر ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معجزات عطا فرمائے. تبوک کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، شدت کی گرمی ہے، سنگلاخ پہاڑ ہیں، پیدل سفر ہے، 40,000 صحابہ ساتھ ہیں. اللہ اکبر. کیسے لوگ ہوں گے جو میرے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان مناظر کو دیکھتے ہوں گے. اللہ اکبر. کیسے لوگ تھے. جبرائیل امین آیا کرتا تھا، صحابہ دیکھتے تھے. انسانی شکل بھی جب آتے تھے، انسانی شکل، تو صحابہ پوچھتے، یا رسول اللہ یہ کون تھا؟ فرمایا جبرائیل امین. چیخیں نکل جاتی، اللہ
ہم اتنے خوش نصیب ہیں کہ جبرائیل امین کو بھی دیکھ لیا ہم نے، آپ کی برکت سے، آپ کی برکت سے۔ تبوک کا سفر ہے، شدت کی گرمی ہے، پیدل سفر، مشکل سفر، جوتے گس گئے، ختم ہو گئے، پگڑیاں اتار کر باندھی، وہ بھی ختم ہو گئے، قمیصیں بہت پاؤں میں باندھی، چلنے کے قابل رہیں تاکہ نبی کے حکم کی تعمیل ہوتی رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی کے حکم کی تعمیل میں گستاخی نہ ہو جائے، نافرمانی نہ ہو جائے۔ آج تو ہم نے نبی کے ہر حکم کی ہی خلاف ورزی کی ہے، ہمارے گھروں سے نبی کی سنت کے جنازے اٹھے، ہمیں پرواہ نہیں۔ راستے میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ، بھوک کی وجہ سے صحابہ نڈھال ہیں، سفر فرما رہے ہیں، یا رسول اللہ کھانے کو کچھ نہیں، سنگلاخ پہاڑ، یہ پانی پینے کو نہیں۔ یہ تبوک تک، مدینہ سے تبوک تک میں نے کئی مرتبہ سفر کیا، 200 کلومیٹر تک کوئی راستے میں اسٹیشن نہیں آتا جی، پانی کا انتظام نہیں ہے۔ اب تو ہو گیا، وہ پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب 78-79 میں ہم ادھر تھے جی۔ تو سیدنا عمر فرمان لگے، یا رسول اللہ، صحابہ بھوک کی وجہ سے نڈھال ہیں۔ فرمایا صحابہ سے کہیں، اعلان کر دو کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، جس جس کے پاس جو کچھ بھی ہے، 2 دانے کھجور کے ہیں وہ لے کر آئے۔ اگر روٹی کا ٹکڑا ہے، سوکھا ہوا، اللہ، تازہ روٹی کا ٹکڑا کدھر آتا؟ سوکھے ہوئے ٹکڑے جیب میں رکھتے تھے، کھجور رکھتے تھے، کھجور ختم ہو جاتے، گٹھلیاں صحابہ چبایا کرتے تھے، ایک صحابی چبا کر دوسرے کو دیتا، وہ چباتا، پھر وہ دوسرا تیسرے کو دیتا۔ یہ دین اللہ کا یوں نہیں پہنچا ہمارے پاس، انتہائی تکلیفوں کے بعد پہنچا، انتہائی مشکلات کے بعد پہنچا۔ آج ہمیں دین کی قدر نہیں، قرآن کی قدر نہیں، اسلام کی قدر نہیں، نبی کے فرمان کی قدر نہیں، نبی کی قدر نہیں، خدا کے احکامات کو توڑتے ہیں، شرم نہیں، حیا نہیں، فکر نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، کوئی صحابی سوکھا ہوا ٹکڑا ہے وہ لے کر آ رہا ہے، کوئی کھجور کا کوئی دانہ لے کر آ رہا ہے، کوئی جو ہے ستو جیب میں تھا، ستو ویسے چباتے تھے، یہ نہیں ہے کہ اس میں میٹھا ڈال کر اس کو پیالے میں رکھ کر اس کو پیتے، نہیں، جیب میں ستو یعنی آٹا، ہائے وہ منہ میں ڈالتے تھے، گزارا کرتے تھے۔ اس لیے تو فرمائے رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ ان پر کوئی بھونکتا ہے، بکواس کرتا ہے صحابہ پر، اخبث الناس ہو کر میرے نبی کے صحابہ پر، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو صحابی کوئی ستو کا ٹکڑا لے کر آ رہے ہیں، آٹا تھوڑا سا ہے، کوئی کھجور کا دانہ، اللہ فرمایا ادھر رکھ دو، جمع کر دیا، سارا جمع کر دیا، جتنا بھی تھا، تقریباً کہتے ہیں کہ 4-5 سیر بن گیا ہوگا، 4-5 سیر۔ ادھر 40,000 صحابہ تبوک کے سفر میں، 40,000 کے پاس صرف 4 سیر 5 سیر یہ چیزیں نکلی، کھجور کا دانہ بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکھ دو ادھر، آپ نے دیکھا، مسکرا دی، آسمان کو دیکھا، یوں فرمایا، اللہم بارک فی، اے اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دے، اللہ اس میں برکتیں عطا فرما دے، اپنی رحمتیں عطا فرما دے، نبی کا معجزہ ان کو دکھا دے۔ اللہ
اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ رکھتے ہیں، ہاتھ رکھنے کے بعد فرمایا جلدی کرو، جتنے برتن ہیں اٹھا اٹھا کے برتن بھی بھر دو، آپ کے پاس چھوٹی بوریاں ہیں ان میں بھی ڈال دو۔ اللہ اکبر۔ تمام صحابہ یوں پکڑ پکڑ کر برتنوں میں بھی ڈالتے، تھیلوں کے اندر بھی ڈالتے۔ 40,000 صحابہ، ہر ایک صحابی نے اپنے اونٹنوں پر اپنے پاس جو چیز باندھی ہوئی وہیں باندھ لیتے بھر کر۔ اللہ، صحابہ فرماتے ہیں جب مکمل صحابہ نے سامان اٹھا لیا، فرمانے کے لیے یا رسول اللہ اب تو بہت کافی ہے، پھر آپ نے ہاتھ اٹھایا، خود بھی اپنے ہاتھ مبارک سے کچھ تناول فرمایا۔ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے جنگل کے اندر ایسا رزق ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ اللہ، اس جنگل کے اندر درندہ بھی کوئی نہیں، بھوک کی وجہ سے درندہ بھی نہیں آ سکتا تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے درندے بھی نہیں، پرندے بھی نہیں، چرندے بھی نہیں۔ اللہ، تمام صحابہ حیران کے حیران رہ گئے۔ 5 سیر سامان ہم نے جمع کیا، ایک ایک صحابی نے 40 سیر جمع فرما دیے۔ اللہ اللہ، 40,000 صحابہ نے وہاں اللہ کے رزق کو وہاں اپنے ہاتھوں کے ساتھ ہاتھوں میں لے کر اللہ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کے چہرے انور کو دیکھ کر روتے بھی ہیں۔ ایسا نبی ہمیں اللہ نے عطا فرمایا۔ آگے راستے میں شدت کی گرمی کی وجہ سے پانی بھی ختم ہو گیا۔ 1 مہینے کا سفر تبوک کا، 1 مہینے کا سفر جانے کا اور 1 مہینہ آنے کا۔ اللہ، بعض روایتوں میں 40 دن آنے کے، 40 دن جانے کے۔ اللہ، پانی نہیں یا رسول اللہ، کہاں سے پانی پیئیں گے؟ راستے میں کوئی کنواں نہیں۔ اے اللہ کے نبی، بارش نہیں، آسمان خالی کڑا ہے۔ اللہ، اب اللہ کے نبی ہاتھ اٹھا کر بارش کی دعا مانگ سکتے تھے، لیکن اللہ معجزہ دکھانا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے اپنی مشکیزیں لے کر آؤ۔ تمام صحابہ مشکیزیں لے کر آئے۔ ایک پیالہ مٹی کا تھا اتنا بڑا۔ اللہ فرمایا اس میں جو قطرے ہیں ڈال دو۔ آئے ہائے، ہر مشکیزے سے قطرہ قطرہ پانی جمع ہوتے ہوتے پیالہ بھر گیا۔ اب اللہ کے نبی پیالے کے اوپر یوں ہاتھ رکھ دیتے ہیں، آسمان کو دیکھا۔ اللہ تو آسمان سے بارش بھی اتار سکتا ہے، آج نبی کی انگلیوں سے بھی بارش عطا فرما دے۔ اللہ، یوں ہی ہاتھ رکھا، چشمے جاری ہو گئے۔ اللہ، تازہ پانی، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، وہ پانی جو محمد الرسول اللہ کے وجود سے آ رہا تھا۔ اللہ اللہ، بارش والا پانی نہیں، صحابہ کو اپنے وجود کا پانی پلا رہے تھے۔ جس طرح اماں اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی ہے، میرے نبی تمام صحابہ رضی اللہ عنہ اپنے وجود کا پانی۔ اللہ اکبر، واہ جی۔ بعض صحابہ فرماتے ہیں ہم نے مشکیزیں بھر دیے، انگلیاں منہ کے ساتھ لگا کر ہم نے خوب پانی پیا، خوب پیا۔ اپنے سواریوں کو پانی بھی پلایا، ڈھورے بنا کر
اونٹ بھی پینے لگے، گھوڑے بھی، گدھے بھی پینے. اللہ اکبر، کیا خوش نصیب تھے وہ اونٹ بھی جو نبی کی انگلیوں سے پانی نکلتا وہ نوش فرما رہے تھے. اللہ اکبر. اس لیے سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں سنو سنو، آب زمزم سے بھی بہتر پانی. پوچھا کیا کون سا پانی ہے؟ تمام علماء خاموش ہیں. فرمایا آب زمزم سے زیادہ برکت والا پانی کوئی ہو سکتا ہے؟ شاہ جی فرمانے لگے ہو سکتا ہے. اللہ، شاہ جی بتلا دو نا وہ کون سا پانی ہے؟ حوض کوثر. فرمایا نہیں، حوض کوثر کو بھی اتنی فضیلت نہیں جتنی اللہ نے زمزم کو فضیلت عطا فرمائی. اللہ، دنیا ہی میں اللہ نے یہ فضیلت، یہ رحمت، برکت ہمیں دی. امت محمد الرسول اللہ پر رحم فرمایا. شاہ جی بتلاؤ تو صحیح کون سا پانی اس سے بھی زیادہ برکت والا؟ شاہ جی فرمان لگے تبوک کے موقع پر میرے نبی نے جو پیالے پر، پانی کے پیالے پر ہاتھ رکھا تھا، نبی کی انگلیوں سے جو چشمے جاری ہوئے تھے، فرمایا وہ پانی دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گا. اگر ملا تھا تو تبوک کے میدانوں میں، اگر کسی نے پیا تو صحابہ کی جماعت تھی پینے والی. اللہ، یہ فضیلت بھی اللہ نے صحابہ کو دی، صحابہ کو دی. اللہ، اور اسی موقع پر، تبوک کے موقع پر اللہ کے نبی وضو فرما رہے ہیں، یہودیوں کا چھوٹا سا قافلہ گزر رہا تھا. اللہ، جو ہی نظر پڑی، جب بھی اللہ کے نبی پر کسی کی نظر پڑتی تکتا رہتا، پوچھتا کون ہے؟ جواب ملتا محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. قافلہ رک گیا، حیران کھڑے ہیں. اللہ کے نبی وضو فرماتے ہیں، پانی کے قطرے زمین پر صحابہ نہیں جانے دیتے، یوں ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں. پانی کا قطرہ جب آتا ہے اپنے چہرے پر بھی مل دیتے ہیں، منہ میں بھی ڈال دیتے ہیں، اپنے سر پہ لگاتے ہیں. پھر صحابہ یوں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرنے کے لیے مجھے بھی دو، مجھے بھی دو، مجھے لینے دو، مجھے لینے دو. آپ پاؤں مبارک دھو رہے ہیں، صحابہ وہ پانی اپنے بدنوں پر، جسموں پر لگا رہے ہیں. اللہ، یہودیوں کے قافلے نے جب دیکھا حیران کے حیران، من ھذا، یہ کون ہے؟ جواب ملا ھذا محمد الرسول اللہ، یہ محمد اللہ کے نبی، اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کہا چہرہ مبارک تو ایسا ہے کہ نبی کا چہرہ ہو سکتا ہے، لیکن ہم تب ایمان لیں گے، ہماری ایک شرط ہے وہ پوری کر دے. اللہ، شرط پوری کر دے ہم ایمان لیں گے. صحابہ فرماتے ہیں کون سی شرط؟ بتلاؤ تو صحیح. یہودیوں کو جاسوس سردار کھڑا ہوا تھا، کہنے لگا مجھے قریب تو ہونے دو. ہمارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے بڑے معجزے دیے تھے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی معجزے دیے تھے. واقعی یہ نبی ہیں تو یہ بھی اپنا معجزہ دکھائیں. معجزہ یہ دکھائیں، میری ایک بیٹی تھی، اکلوتی بیٹی تھی، 12 سال کی عمر تھی، مجھے بہت پیاری تھی. اللہ، فوت ہو گئی ہے، میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. اللہ والدین کو اولاد کا یہ صدمہ نہ دے، یہ غم نہ دے، لیکن میرے نبی نے بھی اپنے آنکھوں سے یہ صدمے اٹھائے. اللہ، قاسم کو یوں پکڑا ہوں، اللہ تیری رضا پر راضی ہوں، اللہ یہ بیٹا بھی تیرا، تیری امانت تیرے حوالے کر رکھا.
پھر حضرت عبداللہ فوت ہوئے، فرمایا یہ امانت بھی تیرے حوالے. پھر حضرت ابراہیم فوت ہوئے، اللہ یہ امانت بھی تیرے ذمہ. اللہ. نوجوان بیٹی زینب فوت ہوئی. مسلمانوں کیا گزری ہوگی ابا. اللہ. نوجوان بیٹی حضرت رقیہ فوت ہوئی. پھر ام کلثوم نوجوان بیٹی فوت ہوئی. امتحان پر امتحان، آزمائش پر آزمائش بھی آ رہی ہے. ہر نبی پر آزمائش امتحان رکھا. مسلمانوں ہمارا امتحان یہ ہے کہ تم دکان چھوڑ، حی علی الصلاۃ کی آواز لگی ہے، جا اللہ کے گھر میں آ جا، سر بسجود ہو جا. اللہ. حی علی الفلاح، آؤ عزت پالو، کامیابی حاصل کرو. چھوڑ دے اپنے کام کو، چھوڑ دے یہ تاش کھیلنے کو، فلم دیکھنے کو چھوڑ دے، مذاق گپ شپ میں بیٹھا ہے اس مجلس کو چھوڑ دے. جلدی آ خدا کے گھر کی طرف آ، باوضو ہو کر آ. قدم قدم پر تجھے اللہ رحمتیں عطا فرمائیں گے، تیرے گناہ اللہ معاف فرمائیں گے. اللہ. آ رب دے در تے آ، سر سجدے جھکا، مت رحمت نال رنگیندہ ہوویں. محبوب خدا شافی ہر دو سرا دیاں، خادماں وچ لکھیندہ ہوویں. اتنا غرہ نہ تھی متا مارا ونجے، او جڑے غرے تھے مارے گئے، پا خسارے گئے وسارے گئے. کچھ کر کر کیا کر تجارت ہوا، جڑی دیوی نفع مت مقبولاں وچ لکھیندہ ہوویں. مقبول بننا قابل ہے، نہیں بنتا مقبول. اصل بات یہ ہے کہ اللہ قبول نہیں کرتا. قابلیت ہے، قبولیت نہیں. دعا کر لیا کرو اللہ قابلیت بھی دے، قبولیت بھی دے. قابل بھی بنا، مقبول بھی بنا. مقبول بنا. زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، نہیں دیتا، قبول نہیں. خیرات صدقات کرنے کے قابل ہے، نہیں دیتا، قبول نہیں. حج کرنے کے قابل ہے، نہیں کرتا، قبول نہیں. روزہ رکھنے کے قابل ہے، نہیں رکھتا، قبول نہیں. نہیں نہیں. کتنے لوگ ہیں ہمارے گھروں کے اندر، دیکھو اپنے گھروں دوسرے گھر کو چھوڑو. کیا بیوی نماز پڑھتی ہے؟ ناراض نہ ہونا. اولاد نماز پڑھتی ہے، بیٹے جوان ہیں نماز پڑھتے ہیں، بیٹی پڑھتی ہے نماز، بتا تو صحیح. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بیوی بے نمازی ہو اور خامن نماز والا ہو، فرمایا ان کا نکاح ہوا بھی نہیں. نکاح بھی نہیں. کہاں بیٹھے ہو تم؟ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں اگر بیوی نماز نہیں پڑھتی، کبھی پڑھتی ہے کبھی نہیں پڑھتی، خامد اس کو حکم کرے پھر نہیں پڑھتی، تو فرمایا کہ خامد اس کو طلاق دے. ایسی عورت کو گھر میں نہ رکھے. ہائے ہائے ہائے. مسلمانوں کہاں بیٹھے ہو؟ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہ رکھ. اس کی وجہ سے باقی مسلمانوں کو تکلیف ہوگی. آئے. امام شافعی فرماتے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھ، بے نمازی کا. کہاں جائیں مسلمانوں؟ میں بات کر رہا تھا، وہ یہودی کھڑے ہیں. اللہ اکبر. واقعی نبی ہے، میری اکلوتی بیٹی ہے، فوت ہو گئی. بہت پیاری تھی، مجھے بہت پیاری تھی. ہائے ہائے. تو آ کر اس کو قبر سے باہر نکال دیں، ہم سب کے سب ایمان لائیں، پوری بستی ایمان لائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. اللہ اکبر. کریم نبی جو ہے، رحیم جو ہے، انکار نہیں فرمایا. چل دیے بستی کی طرف چل دی. اللہ اکبر. یہ قبر ہے اس کی. بستی والے سب جمع ہو گئے.
اس کے رشتہ دار، اس کے والدین، اس کے ماموں چچا، سارے پوری بستی کھڑی ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر پر کھڑے، پوچھا کیا نام ہے اس میں، کس کی بیٹی ہے؟ فلاں فلاں کی بیٹی۔ آپ نے اعلان کیا، یا بنت فلاں، اور فلاں کی بیٹی، نام بھی لیا، نام لے کر فرمانے لگے او مریم، قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے تو بہرا جا، بہرا جا۔ اللہ، صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران کھڑے گئے، قبر سے تھوڑی سی یوں روشنی بھی آئی، قبر پھٹی بھی ہے، سوراخ بھی قبر میں خود بخود ہو گیا۔ اللہ، آواز آنے لگی ہے اللہ کے نبی، لبیک و سعدیک یا رسول اللہ۔ اے اللہ کے نبی، حاضر ہوں، حاضر ہوں، حکم فرمائیے۔ اللہ کے نبی حکم فرمائیے، حکم فرمائیے۔ آپ فرماتے قم باذن اللہ، فرمایا حکم کی تعمیل تو کرتی ہوں لیکن پہلے میری بات بھی سن لو یا رسول اللہ۔ انہوں نے شور مچایا، یا رسول اللہ یہی آواز ہے ہماری بیٹی کی، یہی آواز، یہی ہماری بیٹی ہے، یہی ہماری بیٹی۔ اللہ، کہنے لگی یا رسول اللہ، یہ کون باتیں کر رہا ہے، اس کو منع کرو، جو بہر باتیں کر رہا ہے اس کو منع کر دو، اس کو نکال دو، اس کو۔ کہنے لگی یا رسول اللہ، میں دنیا کی پریشانیوں سے نکل کر قبر میں آئی ہوں، میرے رب نے مجھے اتنی رحمت دی، اتنی شفقت دی، اتنی محبت دی، جو والدین بھی مجھے اتنی محبت، شفقت، خدمت نہیں دے سکے۔ اللہ، اللہ کے نبی پھر دنیا میں آؤں گی، ابھی تو 12 سال کی ہوں، بڑی بھی ہوں گی، اللہ کے نبی پریشانیاں دیکھوں گی، مصیبتیں دیکھوں گی، برداشت کروں۔ اے اللہ کے نبی، میرا دل نہیں چاہتا کہ اللہ کی رحمتوں کو، شفقتوں کو، محبتوں کو چھوڑ کر پھر میں دنیا کی طرف، اپنے والدین کی طرف آ چلوں۔ جو ہی ان کے والدین نے یہ آواز سنی رو پڑے، فرمانے لگے یا رسول اللہ بس اتنا ہی کافی ہے، اب ہمارا اعلان بھی سن لو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ۔ عیسیٰ کی معجزوں نے کئی مردے جلا دیے، پر تعلیم و محمد نے کئی عیسیٰ بنا دیے۔ اللہ، اللہ کے نبی کے معجزات سنو تو صحیح، عقل دنگ رہ جاتی ہے، حیران رہ جاتی ہے، اللہ نے میرے نبی محمد الرسول اللہ کو کیسے کیسے معجزات عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی عصر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھنے کے بعد تھوڑا سا لیٹ گئے، مینا کے علاقوں کے اندر تھے، سیدنا علی سامنے کھڑے ہیں، ہاں خیبر میں، خیبر کے علاقے میں تھے، سیدنا علی سامنے کھڑے ہوئے تھے، علی تعال، او علی قریب آؤ، سیدنا علی جو ہی قریب ہے، آپ سیدنا علی سے فرماتے بیٹھ جاؤ، حکم کی تعمیل میں فوراً بیٹھ گئے۔ اللہ کے نبی نے اپنا سر سیدنا علی کی گود میں رکھ دیا۔ اللہ، کتنے خوش نصیب صحابہ، وہ خوش نصیب صحابی ابو بکر 3 دن تک میرے نبی کو گود میں سلاتا رکھا، کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک پہنچانے والا۔ پہلی مرتبہ، ایک مرتبہ سیدنا علی کی گود میں خیبر کے میدانوں میں آپ نے سر مبارک رکھا، وحی کا نزول ہونے لگا، تاخیر ہوتی گئی، تاخیر ہوتی گئی، مغرب ہو گئی،
سورج غروب ہو گیا آپ فوراً اٹھے کہ نماز مغرب کی اذان دی جائے، نماز پڑھیں۔ سیدنا علی کی آنکھوں میں آنسو ہے، علی کیا بات ہے؟ فرمایا میں نے عصر کی نماز ابھی نہیں پڑھی تھی، اللہ میری عصر کی نماز رہ گئی۔ آپ نے جو ہی سنا، سنو مسلمانوں، جادوگروں کا جادو تو زمین پر تو چل سکتا ہے، آسمانوں پر نہیں چل سکتا ہے، چاند سورج پر جادو نہیں چل سکتا، پہاڑوں پر بھی نہیں چل سکتا۔ سن لو سن لو، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر نکلے، سورج غروب ہو چکا تھا، صحابہ نماز کی تیاری فرما رہے تھے۔ آپ نے مغرب کی طرف یوں اشارہ کر کے سورج سے کہا، میرے علی نے نماز نہیں پڑھی، تو دوبارہ واپس آ، میرا علی نماز وقت پر پڑھ لے۔ اللہ اللہ، جو ہی یہ حکم فرمانا تھا، صحابہ فرماتے ہیں ہم حیران کے حیران کھڑے ہیں، یہ منظر دیکھ رہے ہیں، ہمیں تو یقین تھا سورج ابھی آیا۔ اللہ آیا، فوراً سورج واپس آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً علی سے فرمایا، علی جلدی کرو، عصر کی نماز ادا کر لو، پھر میں اس کو حکم دوں گا تو واپس اپنی جگہ چلا جا۔ اللہ، سیدنا علی نے نماز عصر کی ادا کی، قضا نہیں ہوئی۔ کیوں نہیں قضا ہوئی؟ جو اللہ کے نبی نے سورج کو واپس بلا لیا تھا۔ اللہ، نماز جب مکمل ہوئی، اللہ کے نبی پھر سورج کو یوں اشارہ فرماتے ہیں، جا اپنے مقام پر پہنچ جا۔ جو ہی سورج غروب ہوا، اللہ کے نبی نے حکم دیا، بلال اذن، اذان دو۔ اللہ، مغرب کی اذان فوراً ہونے لگی۔ بلال جب اذان دے رہا تھا، صحابہ فرما رہے تھے، ہماری آنکھوں میں آنسو جاری تھے۔ اللہ، کوئی صحابی اس منظر کو دیکھ کر کسی طرف متوجہ نہیں تھا، فقط اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ کے چہرے کی طرف متوجہ تھا۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ یوں ہاتھ اٹھانے لگے۔ اللہ کے نبی فرماتے، اللہ میرے ان صحابہ کو مزید ایمان میں یقین عطا فرما دے۔ اللہ اللہ، میں تیرا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہوں، تو نے ایسے معجزات مجھے عطا فرمائے کہ میرے صحابہ انتہائی مطمئن ہو گئے، انتہائی مطمئن ہو گئے۔ اللہ، جمعہ کا خطبہ بیان فرما رہے تھے، جمعہ کا خطبہ، یہ معجزات پر وقت ختم ہو جائے تو پھر آنے والے جمعے پر بھی معجزات کو میں بیان کروں گا۔ کتنا ٹائم ہو گیا جی؟ 10 منٹ رہتے، اس بات کو مکمل۔ جمعہ کا خطبہ بیان فرما رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بدوی دیہاتی صحابی کھڑا ہو گیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ، آپ خطبہ بیان فرما رہے ہیں، کئی مہینے ہو گئے، بارش نہیں، پانی نہیں، جانور سسک سکس کے مر رہے، قحط سالی پڑ گئی ہے، اللہ کے نبی کھانے کو کچھ نہیں، زمین مردہ ہو چکی ہے، دعا فرمائیے اللہ رحمت کی بارش دے دے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دوپہر کا وقت ہے، شدت کی گرمی ہے، سورج اپنے عروج پر ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ہمیں یقین کہ اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائیں گے، ابھی بادل آ جائیں گے۔ اللہ، سائنس کہتی ہے نا، سائنس، یہ بخارات اٹھتے ہیں صاحب، بخارات زمین کے، پھر وہ اوپر جاتے ہیں،
اوپر جو ہے وہ سردی ہوتی ہے، جم جاتے ہیں، جب جم جاتے ہیں تو وہ برف بن جاتی، پھر برف برستی ہے. ہائے ہائے. اللہ فرماتے وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، ہم آسمانوں سے پانی کو نازل فرماتے ہیں. ایک فرشتہ ان پر مقرر ہوتا ہے، وہ فرشتہ ان کو لے کر آتا ہے، کبھی ادھر لے جائے کبھی ادھر لے جائے. اس کے ہاتھ میں گرز ہوتا ہے چھوٹا، اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے رعد و برق. جب بادل کو ادھر مارتا ہے، آواز لگا کر ادھر ہو جا تو کڑک پیدا ہوتی. جب اس کو بادل کو یوں سوٹا لگتا ہے تو روشنی پیدا ہو جاتی ہے. سائنس کہتی ہے خود بخود سارا کا سارا معاملہ نہیں، میرے رب کے ہاتھ میں سب کچھ اللہ. اب سائنس کی یہاں نفی ہو رہی ہے. سورج اپنے عروج پر ہے، دوپہر کا وقت ہے، شدت کی گرمی. اللہ کے نبی یوں ہاتھ اٹھاتے ہیں، فرمایا اللہ کریم رحیم، اللہ یہ تیرے بندے پیاسے ہیں، زمین بھی پیاسی، یہ جانور ہے یہ بھی پیاسے ہیں، قحط سالی ہے، اللہ بران رحمت دے دے، تو قادر ہے جلدی دے دے. صحابہ فرماتے ہیں ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ پہاڑوں کی طرح بادل دونوں طرف سے آنے لگے، فوراً پورے آسمان پر چھا گئے، جو ہی چھا گئے برسنے لگے. ابھی اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اتنا برسا کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی پانی سے تر ہو گئی. اللہ. مسلمانوں، پھر ایک دن بارش نہیں برسی، 2 دن 3 دن 4 دن، پورا ہفتہ گزر گیا، برس رہی. اللہ یہ حکم جو اللہ کے نبی نے دیا تھا، حکم کی تعمیل میں کہیں تکلیف نہ ہو جائے، میرے نبی کی گستاخی نہ نافرمانی نہ ہو جائے. دوسرا جمعہ آ گیا، پھر وہ بدوی کھڑا ہے، بارش برس رہی ہے. اے اللہ کے نبی، بادلوں کو آپ نے اللہ کی طرف سے حکم دیا، برس رہے ہیں، رات کو بھی برستے ہیں، دن کو بھی برستے ہیں. راستے بند ہو چکے ہیں، مکان گر رہے ہیں، پریشانی ہے، کام بند ہو چکا ہے. اللہ کے نبی بادلوں کو حکم دیں اپنا راستہ پکڑے، بادل یہاں سے ختم ہو کر چلے جائیں. اللہ کے نبی مسکرا کے یوں ہاتھ اٹھا کر، صحابہ فرماتے ہیں بارش برس رہی تھی، بادل جمع ہوا تھا، آپ نے یوں دیکھا، ایک ہاتھ یوں کیا، دوسرا ہاتھ یوں کیا، بس کرنا تھا کہ فوراً بادل پھٹ گیا، سورج باہر نکل آیا. اللہ. بارش ختم ہو گئی. یہ معجزات، ابھی بہت سارے معجزات باقی ہیں. حضرت ابو ہریرہ آئے، یا رسول اللہ میں انتہائی بھوکا رہتا ہوں، کمانے کا کوئی ذریعہ نہیں یا رسول اللہ، پریشانی ہوتی ہے. 21 دانے کھجور کے لایا ہوں، 21 دانے کھجور کے. اے اللہ کے نبی برکت کی دعا فرما دیں، برکت کی دعا فرما دیں. 21 دانے ہیں، اس میں برکت پڑ جائے. فرمایا ادھر دو. اپنے ہاتھ میں لیے، یوں کیا، یوں پھونک ماری. فرمایا کوئی تھیلا لے کر آ. وہ تھیلا لے کر آئے. فرمایا اس کے اندر ڈال دے، اور جس طرح تو نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا تھا پہلے تھیلا کھجور کھانے کے لیے، وہی تھیلا اپنے گلے میں ڈال دے. اس نے ڈال دیا. حضرت ابو ہریرہ کھجور بھی اس میں ڈال دی. فرمایا جا مزے کر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کا پورا زمانہ میں اس کھجور کو کھاتا رہا، لوگوں کو دیتا رہا. کئی من میں نے غریبوں اور یتیموں اور مسکینوں میں وہ تقسیم کی، کھجور تقسیم کرتا رہا. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت آئی، پھر میں تقسیم کرتا رہا. پھر سیدنا عمر کی خلافت آئی، پھر میں
تقسیم کرتا رہا، کھاتا رہا۔ سیدنا عثمان نے غنی کیا ہے خلافت، پھر تقسیم کرتا۔ جس دن سیدنا عثمان شہید ہوئے میں دوڑا کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ تھیلا مجھ سے گم ہو گیا، بہت تلاش کیا۔ ایک غم تو حضرت عثمان کی شہادت کا تھا، دوسرا غم اس تھیلے کا تھا جس میں کھجور ہوا کرتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ، وہ نبی آج اس کی صورت سیرت، اٹھنا بیٹھنا، شادی بیاہ، موت، غمی چال اتوار، گفتار، کردار، اخلاق، رہنا سہنا، کھانا پینا، آج اس محمد رسول اللہ کی سنت کے خلاف۔ اللہ اس نبی کا سچا متبع ہمیں بنا دے، اپنے فضل و کرم عطا فرما دے۔ اللہ جمہوریت کے لیے تو ہم لڑ رہے ہیں، شریعت کو برباد کیا جا رہا ہے، اس طرف کوئی خیال نہیں۔ ابھی ایک قرارداد بھی آئی تھی کہ کسی قادیانی کو انہوں نے جو ہے اس کا نام بتا دوں، وہ ریٹائر بھی ہو گیا ہے،